خرچ نہیں ہوگا، غربت کے خاتمے پر خرچ نہیں ہوگا، کس پہ خرچ ہوگا؟ آپ کی عیاشیوں پہ خرچ ہوگا، آپ کی عیاشیوں پہ خرچ ہوگا، اور آپ کے بجلی کے بل ہم طے کریں گے، آپ پر اصلاح شدہ جی ایس ٹی ہم بنائیں گے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ جانتی ہیں، کہ اگر آئی ایم ایف کی ان شرائط کو نہیں مانا گیا تو یہ گورنمنٹ جا سکتی ہے۔ ایسے وقت میں دیکھیے ہوتے ہیں کچھ ڈکٹیشنز ہوتی ہیں، یہ قرضے کسی قوم کے لیے، قوم کی تعمیر کے لیے نہیں دیے جاتے، بلکہ اس قوم کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ کیا ایک سچا اور پکا مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی غیر مسلم قوت حکمرانی کرے، ڈکٹیشن دے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یعنی مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور سے کہ یہ تمہاری اتباع اس وقت تک نہیں کریں گے، یہ تم سے راضی اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک یہود اور نصارہ کہ تم اتباع نہ کرو۔ یہ یہود و نصارہ، یہ آئی ایم ایف، یہ ورلڈ بینک، ان کے شکنجے میں اس قوم کو پھانسا جا رہا ہے۔ ہم ان قرضوں کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے زرداری صاحب کو آدھی روٹی کھانی ہوگی، نواز شریف صاحب کو آدھی روٹی کھانی ہوگی، چودھری شجاعت صاحب کو آدھی روٹی کھانی ہوگی۔ اگر یہ لوگ تیار ہو گئے، جس طرح احسن نے کہا کہ 3-3 لاکھ روپے کے سوٹ اور 1.5 لاکھ روپے کے شوز پہن کر یہ اسمبلی میں آتے ہیں اور پھر قوم سے کہتے ہیں کہ قرضے ہم نہیں لیں گے، تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ Okay. Again, very good points. Thank you, Aneek Saab. You spoke very well as usual, as always. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک بات کی تھی کہ امداد اور قرض میں آپ نے کہا تھا کہ there is a difference. Unfortunately, جہاں پاکستان کا تعلق ہے، امداد equals قرض. At the end of the day ہمیں وہ امداد وہ دیتے ہیں، لیکن we have to pay it back. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور جیسے انیس صاحب نے بھی یہ بات اٹھائی کہ اگر آپ دیکھیں ہمارے جو ڈیٹس ہیں وہ بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے امداد لیا اور ہم نے ترقی کر کے ہم نے یہ چیز بنا لی یا وہ چیز بنا لی، اینڈ اٹس سپوز ٹو بی سیلف جنریٹنگ، جیسے کہ آپ نے کہا، وہ سیلف جنریٹنگ ابھی تک تو پھر ہم سیلف سفیشینٹ کیوں نہیں بنے؟ 60 سال ہو گئے پاکستان کو، ہم کب سے امداد لے رہے ہیں؟ بجائے یہ کہ ہم اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، وی آر جسٹ فالنگ ڈیپر ان ڈیٹ۔ دیکھیں، میں نے ہمیشہ ٹریڈ انسٹیڈ آف ایٹ کا سلوگن جو ہے وہ بچوں کو دیا ہے اپنے ٹی وی کے مختلف انٹرویوز میں، اپنے کالمز میں، کہ اب ہمیں وہ سکسیسفل ماڈل اڈاپٹ کرنے ہوں گے جو دوسرے ممالک نے اڈاپٹ کر کے کامیابی کی طرف گئے ہیں، حالانکہ ان کے وسائل محدود تھے جیسے ہمارے ہیں۔ یورپین یونین کے ساتھ میں نے خود 2.5 سال ٹیک اپ کرنے کے بعد مجھے بڑا فخر اور خوشی محسوس ہو رہی ہے آج ان بچوں کے سامنے اور آپ کے سامنے بتلاتے ہوئے کہ 75 پاکستان کے آئٹمز پہ ڈیوٹی 0 کروائی ہے، کہ پاکستان سے جب یہ اشیاء وہاں جائیں گی تو بغیر ڈیوٹی کے وہ امپورٹ کی جا سکیں گی، اور اس سے ہماری $1 بلین کی $1 بلین کی ایکسپورٹ بڑھیں گی، ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے، انڈسٹرائزیشن کا عمل جو اسٹیگننٹ ہو گیا تھا اس میں ایکسپینشن ہوگا۔ تو ہمیں ہر فرنٹ کے اوپر اپنی وہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے جو دنیا کی کامیاب ماڈل ہیں۔ جذباتی باتیں تو ہم کر سکتے ہیں، وہ اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن عملی طور پہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، یو کین ناٹ لیو یور پیپل، آپ اپنے لوگوں کو اس طرح آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کہتے ہیں غلامی کی نجات، کہنا بہت آسان ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی اور ہماری بات کی تائید کی اصل میں، کہ یہ ایڈ کے وہ بھی خلاف ہیں، وہ ٹریڈ چاہتے ہیں، یعنی باوقار انداز میں قوم کو جینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ان کی خواہش تو بہت اچھی ہے، خواہش خبر کیوں نہیں بن رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں محترمہ کہ پچھلے 60 برس میں پاکستان نے آئی ایم ایف سے کتنے ڈالر لیے؟ $5 ارب، اور صرف 2 برس میں کتنے ڈالر لیے؟ $11.7 ارب۔ اس کا مطلب یہ کہ پنجے جو ہے نا آپ کے گلے کے گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ یہ خواہشات بہت اچھی ہیں، ایسا ہونا چاہیے، اور آپ طرفداری کر رہے ہیں ہمارے موقف کی کہ ہاں پاکستان کو ایڈ نہیں لینا چاہیے، پاکستان کو امداد نہیں لینی چاہیے، ٹریڈ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا جو بڑی طاقتیں اور جو بڑے مگرمچھ ہیں کیا ہمیں ٹریڈ کرنے دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے کرنے۔ دوسری چیز، نواز شریف صاحب نے دنیا کی تمام تر رکاوٹوں کے باوجود بم بلاسٹ کیا، سینکشنز لگ گئے، امداد بند ہو گئی۔ آج جو نیشنل گروتھ ہے ہماری، نواز شریف کے اس بلاسٹ کے بعد پھر بھی بڑھی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس یہ
اختیار بیگ صاحب میری بات کی تصدیق کریں گے، ایسا ہی ہوا. لیکن آج ان تمام باتوں کے باوجود اس قوم کی نفسیات میں غلامی ڈال دی گئی ہے. ایک مقصد ہوتا ہے جینے کا، اس قوم سے وہ مقصد ہٹایا جا رہا ہے، اور صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم غیر ملکی امداد سے زندہ رہیں گے. میں آخری بات عائشہ عالم یہ عرض کرنا چاہوں گا، اور بیگ صاحب کی اجازت سے، کہ بیگ صاحب آپ تو بہت بڑے انڈسٹریسٹ ہیں، آپ جانتے ہیں پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان کے اسٹیٹ بینک اور قومی بینکوں سے 811 ارب روپیہ قرضہ لیا گیا. لیا، اس حکومت نے لیا جی 811 ارب، جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی دوسرا ریکارڈ نہیں ہے. قرضوں پہ چل رہی ہے یہ معیشت. چلیں ٹھیک ہے. آل رائٹ، گڈ پوائنٹ آف ویو اگین. اگر آپ ہمارے آج کی قرارداد میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور آج کی قرارداد ہے، میں پھر سے دہراتی ہوں، پاکستان کی ترقی کے لیے بیرونی امداد ضروری ہے. یس اور نو. SMS on 2250. اب دیتے ہیں چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا. Stay with us. Back to the debate اور ہم اکثر راؤنڈ 3 کا، جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے سیلیبریٹی سے سوال کرتے ہیں. So let's take a look at what the questions are. آپ لوگ تیار ہیں؟ All right, first question. جی. Well, my question is from Green Team. کہ پاکستان کے پاس امداد تو بہت آتی ہیں، ہر کچھ دن بعد ہم یہ سن رہے ہیں کہ امداد آ رہی ہے، امداد آ رہی ہے، کبھی کوئی بھیج رہا ہے، کبھی کوئی ملک بھیج رہا ہے، لیکن وہ امداد جاتی کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتا. یہ تو بتائیں کہ کم سے کم وہ امداد کہاں گئی، کس میں یوزیج ہوا، کہاں ویسٹ ہوا، کچھ بھی نہیں پتا. بس امداد آتی ہے، دکھاتے ہیں سرداری صاحب شیک ہینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ جاتی کہاں ہے وہ. انہیں بڑا اچھا سوال کیا، حساب کتاب تو کبھی بہت ہوتی اچھا نہیں ہے. سوال ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور یہی بات ہے کہ اس بار جو ڈونرز ایجنسیز ہیں انہوں نے کیش دینے کے بجائے انہوں نے پروجیکٹ فائنینسنگ کے اعلانات کیے ہیں، اور این جی اوز کو، جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں ہمارے ملک میں جو سینکڑوں کی تعداد میں، ان کے تھرو امداد کا وسیلہ بنایا. ہم نے بھی بزنس کمیونٹی نے جب فلڈ کے لیے ہم گئے تھے تو ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ بیگس یوٹیلیٹی اسٹور سے لے کے یا خود دے دیں یا ہمارے تھرو یا آرمی کے تھرو دلوا دیں. تو اگر کسی ایک جگہ پر سیٹسفیکشن یا کمفرٹ لیول آپ کا نہیں ہے تو یہ آپ کا اختیار ہے، پروگیٹو ہے کہ اس امداد کو آپ کس بہتر طریقے سے، جہاں زیادہ ٹرانسپیرنسی آپ کو نظر آتی ہے، اس کو کریں. لیکن امداد کی اگر ضرورت ہے تو آپ اپنے لوگوں کو ڈپرائیو نہ کریں اس بنیاد پہ کہ اس میں سے شاید کچھ امداد چوری ہو جائے. All right, second question. جی میرا سوال گرین ٹیم سے ہے. حال ہی میں کیری لوکر بل کی امداد دی گئی یا دی جانے والی ہے. اس میں دیکھا گیا کہ وہاں پہ کچھ کلوزز تھیں، جیسے کہ مریض کے اپنے پہلے آپ ٹیررسٹ کیمپس ختم کریں. تو کیا یہ اس بات کی توثیق نہیں ہے کہ دنیا جب ہمیں امداد دیتی ہے تو وہ اپنے شکنجے میں لے کر دیتی ہے؟ شکریہ. دیکھیے، کیری لوگل بل ایک امداد کا بل تھا. انہوں نے اپنے شرائط بتلائیں کہ اس شرط پہ وہ یہ $1.5 بلین ہر سال دینا چاہتے ہیں. اب یہ آپ پر، آپ کی حکومت پر ہے کہ آپ ریفیوز اٹ. وی ڈونٹ نیڈ اٹ. ہمیں آپ کی شرائط منظور نہیں ہے، یہ تو آپ پر ہے. انہوں نے اگر کوئی شرائط رکھی ہے وہ ان کی کانگریس کی ریکوائرمنٹ یا ان کا ایک پیرامیٹرز ہیں جن کے تحت لگائیں گے. اب آپ پر ہے، آپ منع کر دیں اس کو. آپ کہیں جی ہمیں نہیں چاہیے. انیک صاحب. اچھا، یہ انہوں نے میری تمام گفتگو کی تصدیق کی کہ جب بھی امداد دی جاتی ہے کچھ شرائط رکھ کر دی جاتی ہے. وہ امداد جو آپ کو شرائط کے ساتھ دی جائے، کنڈیشنل ہو، تو وہ امداد نہیں ہوتی. ایسن کی زبان میں وہ بھیک ہوتی ہے. Question 3, is there a third question? جی. میرا کوشچن ہے گرین ٹیم سے یہ کہ جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہ اپنے اخراجات کو کم کر دیتے ہیں، جس طرح ایران کو لے لیں، چائنا کو لے لیں، اسی طرح اور بھی. لیکن ہم اپنے اخراجات کو کیوں نہیں کم کرتے؟ ہم کیوں امداد پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ مطلب کیوں امداد ہمارے لیے وہ ہے؟ سوال کا اخراجات ہمارے بڑھتے کیوں جاتے ہیں؟ چادر ہے اتنے پیر پھیلانے چاہیے. ہمیں اخراجات کو یقیناً بالخصوص ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز کو، جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، ان کو بالکل کٹ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ریونیو بڑھانا چاہیے جس کے لیے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، اور ہر اس سیکٹر کو جہاں انکم ہو رہی ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن ہو، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو، چاہے اسٹاک ایکسچینج ہو، سب کو ٹیکس کے نیٹ میں لا کے ریونیو بڑھایا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ملک میں غربت میں کمی اور سوشل ایشوز جو ہمارے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے. یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ امداد جو ہے اٹ شوڈ بی آن اے وائبل بیسس، مطلب ایسا ہو
مطلب جو عام پاکستانی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امداد آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. ہم پاکستان کو تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ جی امداد کہاں سے آیا کیا نہیں آیا ہے. پروجیکٹ تو جیسے کہ انیق صاحب جیسے انیق صاحب نے خود کہا تھا کہ آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ 1.5 لاکھ روپے کے سوٹ پہنتے ہیں, 3 لاکھ روپے کے جوتے پہن کے وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. تو غلط ہیں. آج ہم جو بحث کر جب رہے ہیں باہر کہ امداد مجھے ذرا کوشچن کمپلیٹ کرنے دیجیے. جب یہ باہر جاتے ہیں فور میٹنگ آپ کہہ لیں کہ امداد مانگنے کے لیے جب جاتے ہیں یا ریکویسٹ کرنے جو بھی کام کے لیے جاتے ہیں, آن ٹو راج ان کی اتنی